کام وہ نہیں ہے اور ہلاک ہونے والا وہ شخص نہیں جو گناہ کر کے توبہ کرے، بلکہ ہلاک ہونے والا شخص وہ ہے جو کسی گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔ کسی گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا شخص وہ ہلاک ہوتا ہے، گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا۔ براء بن عازب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ نہیں ہلاک ہوا جس نے گناہ کیا، وہ تو استغفار سے نجات پا لے گا۔ ہلاک وہ شخص ہوگا جو کسی گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔ جن لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج نہیں ہوتا، ان کے اندر سے اللہ کی طرف سے معافی کا بھی یقین نکل جاتا ہے۔ جو آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے وہ گناہ کرنے والے کو مایوس کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہیں کریں گے تو وہ ارحم الراحمین کی رحمت کی امید کیسے رکھیں گے؟ کیونکہ آپس میں ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک حصہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک حصہ ہے، جس کی وجہ سے مخلوق پر حالانکہ 100واں حصہ ہے، جس کی وجہ سے مخلوق پر رحم کرتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کیونکہ جو لوگ آپ سے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتے ہیں۔ ان کا انداز تربیت ہی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والا گناہ کر کے مغفرت اور رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرنے والے کو اتنی امید دلاتے رحمت کی کہ اس کو یقین ہو جاتا کہ اللہ مجھے معاف کر دینے والے ہیں۔ ایک بڑے میاں جن کی بھویں ان کی آنکھوں پر گر پڑی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ میں نے پوری زندگی کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں جس کو میں نے نہ کیا ہو، اور میں نے بڑی بدعہدیاں کی ہیں، اللہ سے عہد کرتا تھا توڑتا تھا۔ آپ نے فرمایا بڑے میاں سے اسلام لائے ہو؟ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے اس گواہی دینے پر اللہ نے تیرے سارے گناہ ابھی معاف کر دیے۔ بڑے میاں خوشی اٹھ کے گئے، اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہے، مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو کلمہ سب سے زیادہ امید والا ہے وہ کافر کے پاس نہیں ہے۔ جب کافر کے پاس سب سے بڑی امید کا کلمہ نہیں تو وہ اللہ کی رحمت کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اتنا یقین تھا یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی واپسی کا کہ اتنی مدت کے بعد بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے۔ سمجھے؟ اتنا یقین تھا یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی واپسی کا کہ اگر خاک بھی ہو گئے ہوتے تو اللہ واپس لاتے، اللہ واپس لاتے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے استفادہ اور اس کی رحمت سے فائدہ یقین والے ہی اٹھا سکتے ہیں۔ جی اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے نا، وہ گناہ کی طرف اتنا لپک کر نہیں جاتے جتنا گناہ کرنے کے بعد رحمت کی طرف لپکتے ہیں۔ جتنی رغبت سے وہ رحمت گناہ کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ رغبت سے اللہ کی رحمت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو اس کے کسی بھی گناہ کرنے پر اللہ کی رحمت سے اس کو مایوس مت کرو۔ سنو، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا اے ابو ہریرہ کیا میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ میں نے زنا کیا اور اس زنا سے بچہ ہوا اور میں نے بچے کو قتل کر دیا۔ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس عورت سے کہا کہ نہیں، تیری آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہوں اور تیری توبہ تو قبول ہو نہیں سکتی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت بیچاری ہلاکت کو پکارتی ہوئی حسد کرتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی صبح کی،
اور میں نے عورت کی ساری بات آپ کو بتائی، اور جب اس عورت کو میں نے جواب دیا وہ بھی آپ کو بتایا۔ آپ نے بات سن کر فرمایا اے ابو ہریرہ تم نے بہت ہی برا کہا، جو کچھ کہا بہت ہی غلط کہا۔ اے ابو ہریرہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ یہ آیت نہیں پڑھی تم نے کہ وہ لوگ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے؟ آیت میں ہے وہ لوگ جو گناہ کر کے اللہ تعالی سے سچی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت اس عورت کو پڑھ کے سنائی تو وہ عورت تو یہ آیت سنتے ہی سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے اس گناہ سے بچاؤ کا راستہ نکال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ عورت ہلاکت کو پکارتی ہوئی چلی گئی اور کہہ رہی تھی ہائے افسوس، کیا یہ حسن جہنم میں جلنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آپ کے پاس سے گئے اس عورت کو تلاش کیا، وہ عورت کہیں نہ ملی، بہت تلاش کیا۔ اگلی رات میں وہ عورت آئی دوبارہ، ابو رضی اللہ عنہ اس عورت کو ساری بات سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو اس عورت کو بتلایا۔ وہ عورت سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے میرے گناہ سے بچاؤ کا راستہ نکال دیا۔ چنانچہ اس نے ایک باندی آزاد کی اور اس کے ساتھ اس کے بیٹے کو بھی آزاد کیا اپنی توبہ کی خوشی میں، اور اللہ سے سچی توبہ کی۔